بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد مشاہدین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کی خدمت میں کتاب نعمت المنان مجموع فتاوی فضیلت الدکتور فضل الرحمن المدنی رحمہ اللہ سے ایک اہم مسئلہ ماہ ذی الحجہ کی چند خصوصیات سے متعلق لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا کہ براہ کرم ماہ ذی الحجہ کی خصوصیات پر روشنی ڈالیں۔ اس سوال کے جواب میں استاد محترم ڈاکٹر فضل الرحمن المدنی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ماہ ذی الحجہ کی چند خصوصیات جو فی الحال یاد آ رہی ہیں یہ ہیں۔ نمبر 1، یہ مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والارض السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان متفق علیہ۔ یعنی زمانہ گھوم کر اپنی اس حیت پر آ گیا ہے جس پر اس دن تھا جب اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ سال کے 12 مہینے ہیں جن میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، 3 مسلسل ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور 4تھا مہینہ رجب مضر ہے جو جمادی الثانیہ اور شعبان کے درمیان ہے۔ دوسری خصوصیت، اس ماہ اور رمضان المبارک کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں مہینے کم نہیں ہوتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہرانی لا ينقصان شہرا عید رمضان و ذو الحجہ، 2 مہینے کم نہیں ہوتے، عید کے دونوں مہینے رمضان اور ذی الحجہ، متفق علیہ۔ ان دونوں کے کم نہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اس بارے میں علماء کے تقریباً 5 اقوال ہیں، لیکن ان میں سب سے قوی اور اقرب الی الحقیقت معنی یہ ہے کہ اجر و ثواب اور فضائل و احکام میں یہ دونوں مہینے کم نہیں ہوتے، اگرچہ کبھی یہ 30 کے بجائے 29 دن کے ہی ہوتے ہیں، کیونکہ ان مہینوں کے جو فضائل و احکام ہیں وہ دونوں صورتوں میں برابر ہوتے ہیں۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی سال میں دونوں مہینے ناقص یعنی 29 دن کے نہیں ہو سکتے، مگر یہ معنی محل نظر ہے، کیونکہ کبھی کبھی دونوں مہینے 29 دن کے ہو جاتے ہیں۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الاخذ بظاہرہ او حملہ علی نقص احدہما یدفعہ العیان لأن قد وجدناہما ینقصان معا فی عوام۔ البتہ یہ اغلب و اکثر کے اعتبار سے درست ہے۔ تیسری خصوصیت اس مہینے کی یہ ہے کہ اس مہینے کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ اس میں عید الاضحیٰ جیسا عظیم اسلامی تہوار اور عید ہے۔ مذکورہ حدیث میں اگرچہ رمضان کو بھی عید کا مہینہ کہا گیا ہے، مگر وہ حقیقت کے اعتبار سے نہیں ہے، کیونکہ عید الفطر شوال کی 1 تاریخ کو ہوتی ہے، بلکہ عید الفطر کے اس کے بالکل متصل ہونے کی وجہ سے اسے عید کا مہینہ کہا گیا ہے۔ جیسے مغرب کی نماز کو حدیث میں وتر النہار کہا گیا ہے، حالانکہ مغرب کی نماز رات کی نماز ہے اور سورج غروب ہونے اور رات آنے کے بعد اس کا وقت ہوتا ہے،
مگر چونکہ اس کا وقت دن کے بالکل قریب ہوتا ہے اس لیے اسے وتر النہار کہا گیا۔ اسی طرح اس حدیث میں رمضان کو عید الفطر کے بالکل قریب ہونے کی وجہ سے شہر العید کہہ دیا گیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ان دونوں عیدوں کو اسلامی تہوار اور جاہلیت کی عیدوں سے بہتر قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ اس میں وارد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو دیکھا کہ وہاں کے لوگ 2 دنوں میں کھیلتے کودتے اور خوشیاں مناتے ہیں۔ آپ نے ان سے ان دنوں کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ دور جاہلیت میں ہم لوگ ان دونوں دنوں میں کھیلتے کودتے تھے اور وہی رسم اب تک باقی ہے۔ اس پر آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان کے عوض ان سے بہتر 2 دن عطا فرمائے ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ رواہ ابو داؤد و اسنادہ صحیح۔ چوتھی خصوصیت، اس ماہ کا شمار اشہر الحج میں ہوتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وَأَشْهُرُ الْحَجِّ الَّتِي ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى شَوَّالٌ وَذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ أخرجه البخاري معلقا من طريق أبي كامل، وقال الحافظ ابن حجر في الفتح ويحتمل أيضا أن يكون أخذه البخاري عن أبي كامل نفسه فإنه أدركه وهو من الطبقة الوسطى من شيوخه۔ حج کے مہینے جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے الحج اشہر معلومات میں کیا ہے شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے من اعتمر فی اشہر الحج فی شوال او ذی القعدہ او ذی الحجہ قبل الحج ثم اقام بمکہ حتی یدرکہ الحج فهو متمتع ان حج۔ الحدیث رواہ مالک فی المؤطا، یعنی جس نے اشہر الحج شوال یا ذی القعدہ یا ذی الحجہ میں حج سے قبل عمرہ کیا پھر مکہ میں حج تک مقیم رہا تو اگر حج کرے گا تو متمتع ہوگا۔ اس حدیث میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بھی ذی الحجہ کو اشہر الحج میں شمار کیا ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح کتاب الحج باب رقم 33 میں تعلیقاً حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کا قول اس طرح روایت کیا ہے اشہر الحج شوال وذو القعدہ وعشر من ذی الحجہ۔ اشہر الحج شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن ہیں۔ بہرحال اس ماہ کا یا علی الاقل اس کے عشرۂ اولیٰ کا شمار اشہر الحج میں ہوتا ہے، یعنی حج کے مہینوں میں ہوتا ہے، اور اسی ماہ میں پوری دنیا سے حج کے لیے آنے والے مسلمان مکہ مکرمہ میں جمع ہوتے اور پھر منی، عرفہ اور مزدلفہ میں مقررہ اوقات پر پہنچ کر اسلام کے 5ویں رکن حج کے ارکان ادا کرتے ہیں۔ پانچویں خصوصیت یہ ہے کہ اسی ماہ میں پوری دنیا میں مسلمان اللہ کے لیے یوم النحر اور ایام تشریق میں سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہیں اور لاکھوں جانوروں کی قربانی تقرب الہی کے لیے پیش کرتے ہیں۔ چھٹی خصوصیت، اسی ماہ میں عرفہ کا وہ مقدس دن ہے جس میں دین اسلام کی تکمیل کا اللہ کی جانب سے اعلان ہوا، اور آیت کریمہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کا نزول ہوا، جس پر ایک یہودی نے رشک کرتے ہوئے کہا کہ اگر یہ آیت ہم یہودیوں پر نازل ہوتی تو جس دن یہ آیت نازل ہوئی ہے اس کو ہم عید کا دن بنا لیتے۔
اس پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہمیں وہ دن اور جگہ معلوم ہے جس میں اس آیت کریمہ کا نزول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جمعہ کے دن مقام عرفہ میں وقوف کرنے کی حالت میں اس کا نزول ہوا، متفق علیہ۔ اسی ماہ میں وہ یوم عرفہ ہے جس کا روزہ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد یعنی 2 سال کے صغیرہ گناہوں کے لیے کفارہ ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنة التي قبلہ والسنة التي بعدہ، رواہ مسلم وغیرہ۔ اسی میں عرفہ کا وہ مبارک دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ اس کثرت سے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے جتنا کسی دوسرے دن آزاد نہیں کرتا۔ وہ آسمان دنیا پر آ کر میدان عرفات میں توبہ و استغفار، عبادت و تلاوت اور تضرع و احضاری کرنے والوں پر فرشتوں سے فخر کرتا ہے، پھر فرماتا ہے کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں، رواہ مسلم۔ 7ویں خصوصیت اس ماہ کی یہ ہے کہ یہی وہ مہینہ ہے جس کے عشرہ اولیٰ کی عبادت اور اعمال صالحہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، حتیٰ کہ دوسرے ایام کے جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ پسند ہیں، الا یہ کہ کوئی جہاد کے لیے اپنی جان اور اپنا مال سب لے کر نکلے اور پھر سب اللہ کی راہ میں قربان کر دے اور کچھ بھی واپس نہ لائے، رواہ البخاری۔ اسی مہینے میں وہ عشرہ ہے جس کی قسم اللہ تعالیٰ نے اپنے فرمان والفجر ولیال عشر میں کھائی ہے، جو اس کی اہمیت اور فضیلت پر دلالت کرتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔